صبر کا چراغ، حضرت بلال کی داستان۔ یہ وہ وقت تھا جب مکے کی گلیوں میں حق کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تو کئی دل روشن ہوئے، لیکن کئی دلوں میں نفرت کی آگ بھی بھڑک اٹھی۔ انہی روشن دلوں میں ایک نام تھا، حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال ایک غلام تھے، رنگ سیاہ تھا لیکن دل نور سے بھرا ہوا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا تو گویا انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی آزادی حاصل کر لی، مگر اس آزادی کی قیمت بہت سخت تھی۔ ان کے آقا کو جب معلوم ہوا کہ بلال مسلمان ہو چکے ہیں تو اس نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ تپتے ہوئے ریگستان میں دوپہر کے وقت انہیں لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، سورج کی آگ زمین سے ٹکرا کر جسم کو جلا دیتی تھی۔ لوگ کہتے، بلال کہہ دو کہ تم اسلام چھوڑتے ہو، لیکن ان کے ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلتا، احد احد۔ جسم کمزور تھا مگر ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ ظلم بڑھتا گیا مگر ان کی آواز میں لرزش نہ آئی۔ وہ ہر تکلیف کے ساتھ اپنے رب کے اور قریب ہوتے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وہ دن بلال کی ظاہری آزادی کا دن تھا، لیکن اصل آزادی تو انہیں اس وقت مل گئی تھی جب انہوں نے عہد کہا تھا۔ وقت گزرا، مکے کی وہی گلیاں جہاں کبھی بلال کو گھسیٹا جاتا تھا اب اسلام کے نور سے روشن تھی۔ پھر وہ عظیم دن آیا، فتح مکہ کا دن۔ مکہ مکرمہ کی فضا بدلی ہوئی تھی، بت ٹوٹ رہے تھے، باطل مٹ رہا تھا، اور پھر ایک ایسا منظر تاریخ نے دیکھا جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ وہی بلال جو کبھی تپتی ریت پر گھسیٹے گئے تھے، آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے۔ ان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکے کی فضا کانپ اٹھی۔ یہ صرف اذان نہ تھی، یہ صبر کی فتح تھی، یہ ثابت قدمی کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو اللہ کے لیے تکلیف سہتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش ایمان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ اگر دل میں یقین ہو تو غلام بھی تاریخ کا روشن ستارہ بن جاتا ہے۔ آج بھی جب دنیا کے کسی کونے میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بلال کی عہد کی صدا زمانے کو یاد دلا رہی ہو۔ جو اللہ کا ہو جائے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔